حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی حضرت آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ میری دعا نہیں سنتا؟ آخر کیا وجہ ہے؟ اللہ میری فریادیں نہیں سنتا، اللہ میری آنکھوں سے نکلے آنسوؤں کو کیوں نہیں دیکھتا، اللہ میری دعا کیوں نہیں سنتا؟ آج کے بعد میں نے اللہ سے کچھ بھی نہیں مانگنا، آج کے بعد میں نے اللہ سے کچھ بھی نہیں مانگنا، وہ تو دیتا ہی نہیں ہے۔ اس نے اللہ کا نام بڑی ہی بے ادبی سے لیا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا او بے ادب عورت، اس طرح کا لہجہ، اس طرح کی باتیں اللہ کے بارے میں ہرگز نہیں کہنی چاہیے۔ خدا کو خدا سمجھو، خدا کو خامد مت سمجھو، اور تو خدا کو خدا سمجھو، خدا کو اپنا خامد مت سمجھو، نہیں تو تباہ و برباد ہو جاؤ گی، ذلیل ہو جاؤ گی۔ فرمایا 3 عادتیں ایسی ہیں، یہی 3 عادتیں قیامت کے دن تمہیں جہنم میں گھسیٹ کے لے کے جائیں گی۔ اس عورت نے کہا حضرت جلدی بتائیں وہ 3 خطرناک عادتیں ہیں کون کون سی؟ فرمایا پہلی عادت اللہ کے سامنے شکوہ کرنا، اللہ کے سامنے شکایت کرنا، ہر وقت یہ کہتے رہنا یا اللہ تو میری کیوں نہیں سنتا، تو فلاں کی سنتا ہے، فلاں کی سنتا ہے، صرف میری نہیں سنتا، میری کیوں نہیں سنتا؟ اللہ تو میری دعا قبول کیوں نہیں کرتا؟ تو نے فلاں کو اتنا کچھ دے دیا، مجھے کیوں نہیں دیتا؟ آج کے بعد میں نے دعا نہیں کرنی، آج کے بعد میں نے آپ سے کچھ بھی نہیں مانگنا۔ اس طرح کا لہجہ ایک عورت اپنے شوہر کے آگے اختیار کرتی ہے، اس طرح عورت اپنے شوہر سے مانگتی ہے اور تو اپنے رب سے مانگ رہی ہے۔ ایک شوہر کی 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی اپنے شوہر سے شکوہ کر رہی ہوتی ہے کہ تو دوسری بیوی کو تو سب کچھ دیتا ہے، مجھے کیوں نہیں دیتا؟ دوسری بیوی کی تمام ضرورتیں پوری کرتا ہے، میری ضرورتیں پوری کیوں نہیں کرتا؟ دوسری بیوی کو تو نے یہ لے کے دیا، وہ لے کے دیا، مجھے کیوں نہیں لے کے دیتا؟ آج کے بعد میں نے آپ سے کچھ بھی نہیں مانگنا۔ شکوہ کرتی ہے، شکایت کرتی ہے۔ فرمایا جو عورت اس طرح کا لہجہ اپنے کریم رب کے سامنے اختیار کرتی ہے نا، اللہ تو نے مجھے یہ کیوں نہیں دیا، وہ کیوں نہیں دیا، آج کے بعد میں نے تجھ سے کچھ بھی نہیں مانگنا، آج کے بعد میں نے تجھ سے دعا بالکل نہیں کرنی۔ اللہ اور اس کے نوری فرشتے ایسی عورت پر لعنت کرتے ہیں۔ ایسی عورت اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنتی ہے، اللہ کی نفرت کا نشانہ بنتی ہے، جو خدا کو خدا نہیں سمجھتی، خدا کو خامد سمجھتی ہے۔ استغفر اللہ۔ فرمایا دوسری عادت، غسل فرض ہونے کے باوجود بھی وقت پر غسل نہ کرنے والی عورت۔ جس عورت کے اوپر غسل فرض ہو گیا تھا، 8 دن گزر گئے، اس نے نہایا ہی نہیں، مصروفیت کی وجہ سے، کام کاج کی وجہ سے 8 دن گزر گئے، اس نے غسل نہیں کیا۔ آج کے زمانے کی ایک ایم اے انگلش لڑکی کسی مدرسے کے معلم کے پاس گئی، کہا اگلے مہینے میں میری شادی ہے، میری ماں میری شادی کرنا چاہ رہی ہے، لہٰذا مجھے غسل کرنا نہیں آتا، مجھے غسل کے فرائض کا پتہ نہیں ہے۔ آپ کے پاس آنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ مجھے غسل کرنے کا طریقہ بتائیں، مجھے غسل کرنے کے فرائض بتائیں۔ مولوی صاحب چونک اٹھے، حیرت میں پڑ گئے، حیرت میں مبتلا ہو کر پوچھنے لگے بہن جی کیا کرتی ہیں؟ کہا ایم اے انگلش کر رہی ہوں۔ اچھا آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہا ہے کوئی 25-26 سال۔ 25-26 سال میری عمر ہے۔ مولوی صاحب پوچھنے لگے کہ 15 سال کی عمر میں آپ بالغ ہوئی ہوں گی نا؟ کہا ہاں 15 سال ہو گئے ہیں آپ کو بالغ ہوتے ہوئے، آج 25 سال آپ کی عمر ہے، 10 سال گزر گئے ہیں، آپ کو غسل کرنے کا طریقہ نہیں آتا، 10 سال گزر گئے ہیں، آپ نے پلیدی میں گزارے، آپ نے ناپاکی میں گزارے، آپ کو غسل کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگی نہیں وہ تو ٹمپریری نہا لیتی تھی۔ مولوی صاحب کہنے لگے کہ ہر مہینے میں ایام کے دنوں عورت پر غسل فرض ہو جاتا ہے، تو آپ غسل نہیں کرتی تھی؟ کہتی ہے وہ تو ٹمپریری نہا لیتی تھی، لیکن شادی کے بعد والے غسل میں، شادی سے پہلے ایام کے دنوں والے غسل میں تو کافی فرق ہوتا ہے نا۔ ہائے 10 سال گزر گئے، جس لڑکی نے غسل نہیں کیا، جس لڑکی کو پاکی پلیدی کا پتہ نہیں،
10 سال جس لڑکی نے پلیتی میں گزارے، ناپاکی میں گزارے، مجھے بتاؤ تو صحیح، جس گھر میں وہ رہتی ہوگی اس گھر میں رحمت کے فرشتے آتے ہوں گے؟ کیا اس لڑکی نے کبھی وضو کیا ہوگا؟ کیا اس لڑکی نے کبھی قرآن اٹھا کے پڑھا ہوگا؟ کیا اس پلید لڑکی نے، ناپاک لڑکی نے کبھی نماز پڑھی ہوگی؟ اگر وہ نماز پڑھ بھی لے تو ایسی نماز کا کیا فائدہ؟ ایسی نماز تو انسان کے ویسے ہی منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ کیا اس کی کوئی بھی دعا قبول ہوئی ہوگی؟ ہرگز نہیں ہوگی۔ پھر مولویوں کے پاس بھاگتے ہیں، مولوی صاحب ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ او بھئی اچھی طرح غسل تو کرو، اچھی طرح وضو تو کرو، خدا را ناپاکی سے بچو، پلیدی سے بچو، ناپاکی سے پاک ہو جاؤ، ورنہ یاد رکھنا رحمت کے فرشتے تمہارے گھر میں نہیں آئیں گے، تمہاری ساری زندگی پریشانی میں گزرے گی، دل ہر وقت بے چین رہے گا، بے قرار رہے گا، دل بے اطمینانی کا سبب رہے گا۔ فرمایا دوسری عادت ناپاکی، تیسری عادت زنا کرنا، ہر وقت فحاشی میں مبتلا رہنا۔ زمین 2 موقع پر بہت زیادہ روتی ہے، 2 موقع پر زمین بہت زیادہ روتی ہے، چیختی ہے، چلاتی ہے، اللہ سے فریادیں کرتی ہے یہ زمین۔ وہ 2 موقع کون کون سے؟ ایک جب کسی کو ناحق قتل کیا جاتا ہے، کسی شخص کو ناحق قتل کیا جاتا ہے، جب اس کے خون کا ایک قطرہ زمین پر جاتا ہے نا، زمین کانپ اٹھتی ہے، تھرا اٹھتی ہے، رو کر کہتی ہے مالک ابھی حکم دے میں پھٹ جاؤں، اس قاتل کو اپنی دبوچ میں لے لوں۔ اللہ فرماتا ہے نہیں نہیں، تیرے پھٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کی بھی زندگی کا سورج ڈھلنے والا ہے، یہ بھی موت کی دبوچ میں آنے والا ہے، پہلے موت کی دبوچ میں آئے گا پھر تیری دبوچ میں آئے گا۔ دوسرا موقع جب زمین روتی ہے، جب ایک زانیہ عورت، زانی مرد زنا کرنے کے بعد غسل کرنے لگتے ہیں، جب ایک زانی عورت زنا کرنے کے بعد غسل کرنے لگتی ہے نا، تو اس کے غسل کے پانی کا ایک قطرہ اس کے جسم سے بہتا ہوا زمین پر جاتا ہے نا، تو زمین کانپ اٹھتی ہے، تھرا اٹھتی ہے، مالک ابھی حکم دے میں پھٹ جاؤں، اس کو اپنی دبوچ میں لے لوں، اس بدبخت کو نگل جاؤں۔ اللہ فرماتا ہے نہیں نہیں، اس کی زندگی کا سورج ڈھلنے والا ہے، یہ پہلے موت کی دبوچ میں آئے گا پھر تیری دبوچ میں آئے گا۔ اور میں پہلی بات تو خدا کو خدا ہی سمجھو، خدا کو خامد مت سمجھو۔ خدا کو خامد سمجھو گی، اس طرح کا لہجہ اختیار کرو گی کہ یا اللہ تو نے اسے سب کچھ دے دیا، مجھے کیوں نہیں دیا؟ تو میری دعائیں قبول کیوں نہیں کرتا؟ آج کے بعد میں نے تجھ سے کچھ بھی نہیں مانگنا۔ ایسا لہجہ ہرگز اختیار نہ کرنا، نہیں تو یاد رکھنا تباہ و برباد ہو جاؤ گی۔ مالک ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔